اگر پردے دا حکم رسول اللہ نے مسجد دے دیتا اتھے جناب گھروں چادر منگوا کے اتھے ہی پردہ کر کے مسجد گیا گھر گیا نے. اے سرکار صحابیات نے, اے صحابہ کرام نے جنہاں دا ایک قدم بھی رسول اللہ دے دین دے خلاف نہیں اٹھیا. انہاں واسطے دین تے عمل کرنا مشکل کوئی نہیں سی, ساڑھے واسطے مشکل ہے. اس واسطے کہ ساڑھا دین اسلام دا نظام ہی نہیں ہے. اسے کدے اسلام اور جناب صحیح طرح پڑھیا نہیں, کدے عمل کیتا نہیں. ہن کہندے کہ یار پوری رات نماز پڑھی ہے. اندازہ کرے کہ ایک عورت اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ نکاح کروں گی, اگر یہ بندہ فوت ہو گیا تو آگے میں نکاح نہیں کر سکتی, اس کی وراثت بھی نہیں ہے, اور پھر میرے لیے پردے کی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہوگا کیونکہ یہ نبی کا گھر ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی عورت کا رسول اللہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس کی میں آپ کو فار ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. سیدہ عائشہ تھی نا, 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. رسول پاک علیہ السلام 50+ تھے جب نکاح مبارک ہوا سیدہ عائشہ کے ساتھ. آپ اندازہ کریں سیدہ کی 9 سال عمر ہے, رسول اللہ کی کتنی عمر ہے. سیدہ جانتی تھیں کہ حضور کا مال وراثت کوئی نہیں ہے, اور جب میں جوان ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. ہر چیز مد نظر تھی, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے ساتھ نکاح کیا. تو یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں حضرت, یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے ایک انسان کے لیے, کہ اپنی بچی کسی کے سپرد کر دینا. یہ چیز مد نظر ہے کہ اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے, اس کی وراثت کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. اسی لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ جو ازواج مطہرات جنہوں نے حضور کے ساتھ نکاح کیا بس ہمیں جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے بس شادی ہوگی, ایسی بات کوئی نہیں تھی. ان کی بہت بڑی قربانی تھی. تو 9ویں نمبر کے اوپر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ ام حبیبہ ہے. ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں. چونکہ خاندان بڑا ترکڑا تھا, ان کے شوہر فوت ہو گئے. یہ جب حبشہ میں گئی تھی تو ان کے شوہر فوت ہو گئے. تو وہیں پہ شاہ حبشہ نے نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھیجا اس بادشاہ کو, حبشی بادشاہ کو, کہ بھئی تم نا میرا نکاح کروا دو ام حبیبہ کے ساتھ. تو نکاح ہو گیا تھا. اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام, چونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کھل گئے تھے بھی ان کفار کے پاس سانو مسئلہ کوئی نہیں, اسی معاہدہ کر لیا. ہن اسی یہود نال نبڑ کے رواں گے. نبی پاک علیہ السلام آئے واپس. یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں, سیرت النبی کے وہ جو تھی ساری ایپیسوڈ میں ساری چیزیں بتائی ہیں. تو جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ خیبر فرما لینا نبی پاک علیہ السلام نے, تو پھر یہ سیدہ ام حبیبہ 1 سال پہلے آ گئیں. نبی پاک علیہ السلام تو بیوی تھی ہی تھی. اب یہ سیدہ ام حبیبہ کا عشق رسول دیکھیں. ان کے باپ نبی پاک علیہ السلام کا چوٹی کا دشمن تھا ابو سفیان. فتح مکہ تک اس بندے نے رسول اللہ کا پیچھا نہیں چھوڑا, ہر مقام پہ حضور کے خلاف, ہر مقام پہ حضور کے خلاف. ایک مرتبہ پھنس گئے حضرت ابو سفیان, بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان, ظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا ساڑھے سر دے تاج نے. جو رسول اللہ نے معاف کر دیتا پھر اسی کون انہوں نے لینے چلانا لے. آج کل کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کو لائن میں لگا کے بٹھا دیتے ہیں, جی اے ٹھیک سی تھی او نہیں سی, اور بندے دا پترا جو رسول اللہ معاف فرما دیتا تو کیڑی نسل دی قوم ہے تو پاویں حضرت واشی بن حرب بھی کیوں نہ ہوئے. جو نبی پاک علیہ السلام معاف فرما دیتا پھر گل کیڑی رہ گئی. حضور نے سب نے معاف کر دیتا, گل ہی ختم ہو گئی حضرت صاحب. اور نبی علیہ السلام حدیث سے پاک ہے, رسول اللہ فرمایا لوگو جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا کرو. ایسا حضور نے بھی فرمایا جدو بھی گل کرو خیر علی گل کرو. نکتہ چینی تو ہے ہی نہیں جناب, بہ جاندے جناب نک پنجڑ تو جناب طریقہ کوئی نہیں آتا, تو صحابہ نو لینے چلا لیندے نے, او ٹھیک نہیں, او ٹھیک. حضرت ابو سفیان اگرچہ رسول اللہ دا دشمن سی فتح مکہ دے موقع تک, لیکن نبی علیہ السلام معاف فرما دیتا, گل ختم ہو گئی. اس تو بعد انہاں دی فرمائشاں نبی پاک علیہ السلام نے خود قبول فرمایا نے. حضرت ابو سفیان نے ایک ٹائم ایسا سی کہ انہاں دی بیٹی نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سی, خود باپ بڑا چوٹی دا دشمن سی. ایک مرتبہ پھنس گئے تھے, آئے نا نبی پاک علیہ السلام کو معذرت کرنے واسطے کہ سرکار ایت کے سانو معافی دے دو. یہ سب تو پہلے اپنی بیٹی دے گھر آئے, چونکہ حضور دی بیوی سے نا ظاہر ہے باپ نے ایک بڑا فخر ہونا, بیٹی دے گھر جا رہا میں, جو کچھ مرضی ہے بیٹی دے ہے نا. اے جدو آئے نا حضرت ام حبیبہ دے گھر, نبی پاک علیہ السلام دے گھر, اپنی بیٹی دے گھر, تو رسول اللہ دا بستر مبارک انج وچھیا سی. بستر کی سی وہ گدا مبارک سی جن دے اندر کھجور دے پتے ہے سن, اس طرح دا گدا مبارک بنیا سی. اے آ کے اتنے بیٹھ لگے نا حضرت ابو سفیان, تے سیدہ ام حبیبہ نے تلو گدا کھچ لیا, رسول اللہ دا گدا کھچ لیا. تے حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی کی گل ہے, اے گدا میرے قابل نہیں ہے کہ میں گدے دے قابل نہیں ہوں. جواب سنو سیدہ ام حبیبہ دا. سیدہ ام حبیبہ نے کہ ابا گل سن, اگر جو تو میرا باپ ہے لیکن تو اس ٹائم تو ناپاک ہے, کافر ہے, تیرا جسم ناپاک ہے, اور اے گدا رسول اللہ دا ہے.
حبیبہ فرمایا گدا رسول اللہ دا پاک ہے، تو نہ پاک ہے، لہٰذا تو گدے تے قابل کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑا گدے کھینچ لیا، آپ نے فرمایا ویسے بیٹھا تھا بیٹھ جا، لیکن تو گدے تے قابل کوئی نہیں ہے۔ اندازہ کرو باپ سردار ہے، مکے دا سردار، اور رسول اللہ دا چوٹی دا دشمن ہے، لیکن بیٹی دی حضور نال محبت چاہے کرو کہ گدے تے بیٹھ ہی نہیں دیتا، رسول اللہ تے گدے تے نہیں بیٹھ دیتا۔ اے سیدہ حبیبہ سرکار ہے، کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ ازواج امہات دی ایویں اج لوگ جناب منہ پھاڑ دینے ازواج امہات دے بارے سرکار لوگوں نے تے کتاباں لکھ چھڑیاں نے، معاذ اللہ۔ وہ تے معاذ اللہ ہر نماز تو بعد امہات نو گالاں کٹ دینے۔ انہاں اپنی کتاباں چ لکھیا کہ جناب جنی چیر تک اسی امہات المؤمنین نو گال نہ کڈیے ساڈی نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ حضرت صاحب اے تو میں چیزاں لکا کے بیٹھا، میں کدے گل واضح نہیں کیتی اس قوم دے سامنے، انہاں دے معدے بڑے خراب نے، جلدی گلاں نو قبول کوئی نہیں۔ اے کہتے ہیں مولوی فرقہ واری دی گل کر رہا، حضرت کتاباں بھریاں پئیاں نے، لوگوں نے لکھیا کہ اسی ہر نماز تو بعد معاذ اللہ حضور دی بیوی نو اسی گالاں کٹ دیاں سوائے خدیجہ نو چھڑ گئے۔ اے لکھیا سارا کچھ حضرت صاحب لوگوں نے۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی 9ویں بیوی حضرت سیدہ حبیبہ، اس تو بعد 10ویں بیوی نبی پاک علیہ السلام دی حضرت سیدہ صفیہ۔ اے جدو رسول اللہ غزوہ خیبر فرمایا نا تے اے جڑی نا اس بادشاہ دی بیٹی سن حیی بن اخطب دی، اے جدو لونڈی بن کے آئیاں تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم فرما دی تے لونڈیاں جویں حضور فرماندے سن، مال غنیمت دی تقسیم فرما دے سن تے جڑے عورتاں قیدی ہو کے اندے سن وہ بھی تقسیم فرما دیندے سن۔ اے حضرت صفیہ نا آئیاں حضرت دحیہ قلبی دے سے، دحیہ قلبی بہت خوبصورت بندے سن تے انہاں دی شکل جبریل امین آندے سن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ، انہاں دی شکل جبریل امین دھار کے آندے سن، دحیہ قلبی دی ایڈا سوہنا بندہ۔ اے سیدہ صفیہ انہاں دے کول آ گیا، انہاں حصے چ آ گیا تے بعض صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دحیہ قلبی ٹھیک ہے بندہ ہے، لیکن اے بندہ ذرا نارمل طبیعت دا بندہ ہے، نارمل مزاج دا بندہ ہے، تے دیکھو صفیہ ایک بادشاہ دی بیٹی ہے، حیی بن اخطب بادشاہ ہے، انہی ماں بھی بادشاہ سی تے انہاں پیو بھی بادشاہ سی، بنو نذیر تے بنو قریظہ، اے دوویں سردار انہاں ماں بو ہے، انہاں دی بچی ہے کڑی ہے، تے تسی انج کرو کہ جناب اے جڑی کڑی ہے نا صفیہ اے تسی اپنے کول رکھ لو تے باقی تسی دحیہ نو ہور دے دو کوئی باندی وغیرہ۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے انہوں حضرت صفیہ نو آزاد فرما دیتا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا دیکھو بھئی میں تو دحیہ تو چھڑا کے آزاد کیتا ہے، آزاد فرما، کیونکہ پہلے لونڈی سی نا، حضور علیہ السلام آزاد فرمایا، پھر نبی پاک علیہ السلام انہوں نے اختیار دیتا کہ اگر تسی چاہو تو ساڈے کول رہو، اگر تسی چاہو تو اپنے ماں پہ ٹر جاؤ، تسی تانوں اجازت ہے۔ دشمن دی بیٹی سی، دشمن دی بیٹی۔ پھر انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں تھوڑے نکاح چ آنا چاہتی ہوں، لہٰذا میں قبول فرما لو۔ اے سیدہ صفیہ پھر نبی پاک علیہ السلام دے نکاح مبارک آ گیا، 10ویں بیوی۔ آخری بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ، اے جدو حضرت صفیہ دا نکاح ہویا نا نبی پاک علیہ السلام دے نال تے حضور علیہ السلام نے پوچھیا، فرمایا صفیہ اپنے خاندان دے کوئی حالات سنا، چونکہ یہودیاں دی سرداراں دی بیٹی سی نا تے یہودی نبی پاک علیہ السلام نے بڑا مندے سن، اگرچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو کرسی دی وجہ تو کہ ساڈے مال کھوئے جان گے، ساڈے قوم میں سانو چھڑ دے گی۔ اللہ فرماندے کہ یہودی میرے نبی نو ایویں جان دے نے جویں لوگ اپنے پتراں نو جان دے نے، لیکن پھر بھی حضور نے مننے کوئی نہیں یہودی، ایڈے ظالم لوگ تے بد نصیب لوگ نے۔ اے پھر سیدہ صفیہ حال دے رہی سی نبی پاک علیہ السلام نو کہ یا رسول اللہ جڑا میرا پیو سی نا وہ جڑا ساڈے قبیلے دا سردار سی وہ تے ایک ہور سردار، یا رسول اللہ جدو کٹھے بیندے سن نا اے دوویں یہودی تے آپس وچ گلاں کردے سن کہ یار محمد ہے وہی بندہ ہی جن دے بارے اسی پڑھیا ہویا، نبوتی بھی ہے، رسالت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کی کریے اگر اسی منتے ہیں تو ساڑی سرداری جاندی ہے، اگر اسی نہیں بندے تو پھر روٹی ساڑی بچ جائے گی۔ عرض کی دی یا رسول اللہ میرا پیو تو مندا سی، کلیاں بہ کے مندا سی، لیکن تھوڑے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلم ایڈا بد نصیب بندہ سی۔ باقی جڑا ازواج نا سیدہ عائشہ تے سیدہ حفصہ، اے چونکہ عمر بن خطاب دے صدیق پاک دی بیٹیاں سن، وہ سیدہ صفیہ نو کسے کھاتے نہیں گن دیا سن کہ اے تو یہودی دی کڑی ہے، ایویں جویں عورتاں ہو جاندی ہے بس ہم تو مگر۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام آئے تو صفیہ پریشان بیٹھے سی، حضور فرمایا صفیہ خیر ہے پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے عائشہ تے حفصہ تا مینوں نہ 3 وچوں نہ 13 وچوں میں تو ذرا پریشان ہاں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیہ جو تینوں گل کرن نا انہاں نوں جواب دیا کر کہ تسی تے ابو بکر و عمر دی بیٹیاں ہو تے میں امام حضرت ہارون علیہ السلام دی نسل دے وچوں ہاں، اور میرے چاچا موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہودی سن نا انہاں دے سارے دادے پڑدادے تے یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام نو فالو کردے نے، حضرت ہارون علیہ السلام نو۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیہ تو بھی انہوں پھر جواب دیا کر کہ اگر تسی ابو بکر و عمر دی بیٹیاں ہو تو پھر میرے چاچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام نے، میں انہوں دی نسل چوں ہاں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے دی دل جوئی کی تھی بھی تو ایویں ذرا گھر دے ماحول نو، بعض اوقات شوہر نو تھوڑا نرم مزاج ہونا چاہیے گھر نو سنبھالنے واسطے نا، کوئی بڈھی دی گل برداشت بھی کرنی چاہیے۔ ساڈے کول تے جناب ڈنڈے کھچ لیندے نے۔ المختار سیدہ میمونہ اے نبی پاک علیہ السلام دی آخری بیویاں نے، انہاں دے شوہر فوت ہو گئے سن تے
یہ چاہدیاں سن کہ میرا کسی نہ کسی طریقے نال نہ نبی پاک علیہ السلام نال بس رشتہ ہو جاوے، چونکہ بزرگ ہو چکے سن. تو پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام اپنی حضور دی بارگاہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ مینوں قبول فرما لو، تو اے شانہ تسی مینوں بھی عطا فرماؤ کہ میں کائنات دی امت دی ماں بن جاواں، امہات المؤمنین، کہ میں تھوڑے نکاح وچ آ جاواں. تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے انہوں قبول فرما لیا. سیدہ میمونہ دا نکاح نبی پاک علیہ السلام دے نال ہو گیا. اے 11 ازواج مطہرات رسول پاک علیہ السلام دے بیویاں جنہاں دا میں مختصر تذکرہ پیش کیتا. سرکار جدوں میں پڑھدا نا انہاں دی سیرت یا انہاں دے کوئی واقعات پڑھدا میں سمجھدا کہ جڑے اج دے عورتیاں نے وہ تک مسلمان ہی نہیں آئیاں. سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لوگ کہندے جی صحابہ کرام تو وہ جو انہاں دا دور چ وکھرا سی جی، امہات المؤمنین دا دور وکھرا سی. وہ بھائی وہ بھی انسان سن، لیکن انہوں نے اپنا کلچر دین اسلام نے بڑھایا. یہودیوں اور ہندوؤں کی تمدن کو نہیں بڑھایا انہوں نے اپنا کلچر. ان کا دین فطرت اسلام تھا. ہمارا دین فطرت کیا ہے؟ ہندوؤں کا نظام اور کافروں کا نظام. اس وجہ سے ہمیں اسلام مشکل لگتا ہے. وہی سیدہ فاطمہ جی کے ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ٹی وی سے فرصت نہیں ہوتی. بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ہاتھ موبائل کے اندر ہے، ساری توجہ موبائل پہ دی جا رہی ہے، بچے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو سرکار وہ کہاں سے پیدا ہوں گے محمود غزنوی اور کہاں سے پیدا ہوں گے صلاح الدین ایوبی؟ یہ جو ازواج مطہرات ہیں نا، جب پردے کے حکام نازل ہوئے وہ تو پردے کا حکم نہیں سی. نماز پڑھنے واسطے مسجد گئے بیٹھے سن، اتنے انہوں نے مسجد ہی سن لیا. ازواج مطہرات نے اور بھی اور جڑا ماواں سن امت دیا صحابیات، انہوں نے اتنے بیٹھ کے سنیا کہ وہ پردے کے حکام نازل ہو گئے ہیں. انہاں صحابیات نے اپنے بچیاں بھیجا کہ جاؤ ساڈے گھر وچوں ساڈیاں چادراں لے کے آؤ، اسی ایتھے ہی پردہ کر کے اپنے گھر جاواں گی. سرکار ہے ہو سکتا سی کہ گھر جا کے پردہ کر لینیاں. یار کرتے ہیں یار چلا سانوں پتا کوئی نہیں سی ہن چلے اسی گھر کے پردہ نہیں. اتنے مسیح اپنی چادر منگوائی ہے، مسیح اتوں ہی پردہ لے کے نکلے نے گھر. سرکار اینو کہندے نے صحابیہ کہ صحابیات نے ایک قدم بھی رسول اللہ دے دین دے خلاف نہیں اٹھایا. پردے دا حکم اگر گھر دی اتنے حجرے وچ آ گیا اتنے منیا. اگر پردے دا حکم رسول اللہ نے مسجد دے دیتا اتنے جناب گھروں چادر منگوا کے اتوں ہی پردہ کر کے مسجد گیا گھر گیا نے. اے سرکار ہے صحابیات نے، اے صحابہ کرام نے جنہاں دا ایک قدم بھی رسول اللہ دے دین دے خلاف نہیں اٹھیا. انہاں واسطے دین تے عمل کرنا مشکل کوئی نہیں سی، ساڑھے واسطے مشکل ہے. اس واسطے کہ ساڑھا دین اسلام دا نظام ہی نہیں ہے. اسے کدے اسلام کو جناب صحیح طرح پڑھیا نہیں، کدے عمل کیتا نہیں. ہن کہندے کہ یار پوری رات نماز پڑھی ہے، ساری دیہاڑی روزہ رکھی ہے، بڑا مشکل کام ہے. وہی اقبال جڑا پٹیا سی کلندر لاہوری کہ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جن کو دن کے شرمائے یہود. نہ حیدر فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کیا مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. اقبال کے اندر کوئی شک نہیں ہے ساڑھے کو. آخری گل اس بعد دعا کر دیا. ہندوستان نے نا حیدرآباد اتنے تے ایک بڑھی جو خطاب کر رہی سی کہ اے مسلمانوں تواڈے وچ کوئی دوسرا حسین اج تک کیوں نہیں آیا، تواڈے وچ کوئی دوسرا عمر بن خطاب اج تک کیوں نہیں آیا. وہ بھی کلمہ پڑھتے سی، تساں بھی کلمہ پڑھتے ہو. غیرت مند لوگ 1450 سال پہلے گزر گئے نے، تھوڑے وچ کسی وچ غیرت کوئی نہیں ہے. وہ بار بار نے سوال دہرا رہی سی. وہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے کونے چوں، انہیں کہا بیٹی اصل وچ گل ہے وے تو بار بار سوال دہرا رہی ہے، تیرا سوال ٹھیک ہے. اس بگو گل بڑی سونے کی تھی بابے نے. بابا کہنا ہے کہ بیٹی گل ہے وے کہ پتہ ہے حسین ورگے بیٹے کیوں نہیں آگے، عمر بن خطاب ورگے بیٹے کیوں نہیں آگے. انہیں کہا بابا جی کیوں نہیں آگے؟ بابا جی نے کہا اس واسطے کہ فاطمہ الزہرا ورگی ماں بھی کوئی نہیں رہ گئی آگے. اگر فاطمہ جیسی ماں ہوئے اللہ حسین جیسے بیٹے بھی عطا فرمائے گا. سر اے ازواج ہی تسی سیرت پڑھو، پھر تسی موازنہ کرو. ساڑھے گھر دے وچ کی ہو رہا، 4.5 لاکھ روپے دا دروازہ ہوندا، بچی دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ساڈی قوم دے حال تے رحم و کرم نازل فرمائے.